الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ماہ رمضان طب سیریز کے ایپیسوڈ 5 میں، اور انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی اللہ کی اس نعمت کے بارے میں جس کے لیے قرآن میں اللہ قسم کھا رہا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے والتین والزیتون۔ تو آج کی ہماری گفتگو ہوگی زیتون کے بارے میں کہ اللہ جس کے لیے کہہ رہا ہے بائی دا فگز اینڈ دا اولیوز۔ تو عزیزان محترم، کیا ہے زیتون اور کتنی مرتبہ قرآن میں ذکر زیتون کا کیا گیا ہے؟ تو قرآن میں 6 مرتبہ لفظ زیتون آیا ہے، یعنی اولیوز، اور 6 الگ الگ آیتوں میں اولیوز کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جہاں پر قرآن میں اولیوز کا ذکر ہے وہ ہے سورہ نمبر 6 میں ورس نمبر 99 میں، پھر ہے سورہ نمبر 6 ورس نمبر 141، پھر سورہ نمبر 16 ورس نمبر 11، پھر سورہ نمبر 24 ورس نمبر 35، سورہ نمبر 80 ورس نمبر 29، اور آخر میں والتین والزیتون سورہ نمبر 95 ورس نمبر 1۔ عزیزان محترم، کیا ہے اولیوز جس کے بارے میں اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں 6 مرتبہ کیا ہے؟ کیا فائدے ہیں زیتون کے؟ آئیے دیکھتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی حدیثوں کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، امام ارشاد فرماتے ہیں ساویک کو زیتون کے تیل اولیو آئل کے ساتھ کھایا کرو، یہ نئے گوشت کو بناتا ہے، باڈی میں گوشت کو بناتا ہے، جلد سکن کو نرم کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، قوت باہ جنسی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ یعنی یہ بینیفٹس اولیو آئل کو ساویک کے ساتھ ملا کر کھانے کے امام بیان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث المحاسن والیوم 2 پیج 287 کی ہے۔ اسی طرح چھٹے امام کی ایک اور مشہور و معروف حدیث ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ زیتون کا تیل اولیو آئل کو یوز کیا کرو کیونکہ یہ غصے کو کم کرتا ہے۔ یعنی آج جو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے شارٹ ٹیمپرنس کا، انگزائٹی کا، تو امام کہہ رہے ہیں کہ زیتون کا تیل غصے کو کم کرتا ہے اور نروز کو، رگوں کو مضبوط کرتا ہے۔ طب اہل بیت پیج 69۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، یعنی کنزیوم اٹ اینڈ اپلائی اٹ، کیونکہ یہ ایک مبارک پیڑ سے ہے، اٹ کمز فرام اے بلیسڈ ٹری، اور یہ ایک مبارک پیڑ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آگے اس حدیث میں فرماتے ہیں زیتون کا تیل ہڈیوں کو، بونز کو مضبوط کرتا ہے، آنتوں کو، انٹسٹائن کو ڈرائنس سے بچاتا ہے، کانسٹیپیشن کو سولو کرتا ہے، ریلیف کرتا ہے، اور سٹمک پرابلم سے نجات دیتا ہے، اور ویکنس کو، باڈی میں ویکنس کو ختم کرتا ہے۔ دیکھیے کتنے فائدے بیان کیے گئے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، انٹسٹائن کو مضبوط کرتا ہے، انٹسٹائن سے ڈرائنس کو کم کرتا ہے، کانسٹیپیشن کے لیے مفید ہے، سٹمک پرابلمز کا اس میں حل ہے، اور ویکنس سے ہمیں نجات حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ اولیوز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زیتون کا تیل استعمال کرو، یہ نروس سسٹم کو مضبوط بناتا ہے، اخلاق کو بہتر کرتا ہے، غصے کو کم کرتا ہے، اور میوکس کو، فیلگم کو ختم کرتا ہے۔ یعنی دونوں باڈی کے لیے بھی بینیفٹس ہے اور ہماری روحانی طبیعت کی بھی شفا اس میں ہے کہ ہمارے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، 8ویں امام ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سا طبی نسخہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کیا کہ ہم کتنا زیادہ
کوشش میں ہوتے ہیں کہ بہترین لپ بامز مل جائے، لپ آئلز مل جائے تاکہ ہمارے خوبصورت ہونٹ ہو. امام ارشاد فرماتے ہیں ہونٹوں کی خشکی، لپس کی ڈرائنس دور کرنے کے لیے اپنی آئی بروز اور ناف نیول میں زیتون کا تیل لگاؤ. اس سے ہونٹ کی ڈرائنس، لپس کی ڈرائنس کم ہوگی اور موئسٹ لپس ملیں گے انشاءاللہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زیتون کا تیل کھاؤ اور اپنے جسم کو اس سے چکنا کرو. دیٹ مینس کہ اپنے جسم پہ اس سے مالش کرو، کیونکہ ان سے 70 درد کی 70 ٹائپس آف پین سے ریلیف ملتی ہے اور 70 بیماریوں کا علاج اس میں حاصل ہوتا ہے، جس میں سے ایک آؤٹ آف 70 ڈیزیزز جو آلیو آئل سے ہیل ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے لیپریسی. ایسی 70 بیماریوں سے نجات آلیو آئل کے ایپلیکیشن سے حاصل ہوتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. امام فرماتے ہیں جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، یعنی the ones who are dealing with infertility issues، جس کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو، وہ مرغی کے انڈے، ایگز کو پیاز، انین کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائے. یعنی you have to cook eggs with onions in olive oil. یہ انشاءاللہ کہ انفرٹیلیٹی سے آپ کو نجات دلائے گی. یہ حدیث مکارم الاخلاق والیوم 1 پیج 425 کی ہے. اسی طرح ہمارے اور آپ کے 6 امام ارشاد فرماتے ہیں گوشت روغن زیتون آلیو آئل، گوشت آلیو آئل اور سرکے کے ساتھ کھانا پیغمبروں کی غذا ہے. ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں جہاں ونیگر کی بات کی تھی کہ ونیگر رسول اللہ کے لیے ایک بہترین سالن تھا، تو یہاں پر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ whenever you cook meat، گوشت آلیو آئل اور سرکے کے ساتھ کھانا پیغمبروں کی غذاؤں میں سے ہے. یہ حدیث اصول کافی والیوم 6 پیج 332 کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس آلیو اور آلیو آئل کے بارے میں کیا کہتا ہے. According to science, olives are rich in antioxidants، اور یہ ہماری باڈی کو ایجنگ سے، اسٹروک کے رسک سے، کینسر سے اور ہارٹ ڈیزیز سے بچانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اسی طرح آلیوز میں ہارٹ ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں. فیٹس میں بھی دیر آر گڈ فیٹس اینڈ بیڈ فیٹس. تو آلیوز میں جو فیٹس پائے جاتے ہیں وہ ہارٹ ہیلدی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے کولیسٹرول لیولز کو مینٹین کرتے ہیں اور ہمارے لیے ہارٹ ڈیزیزز سے رسک کو کم کرتے ہیں. آگے سائنس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آلیوز میں اینٹی انفلیمیٹری اینڈ اینٹی کینسر پراپرٹیز پائی جاتی ہے جو ہماری باڈی میں انفلیمیشن کو کم کرتی ہے اور کینسر سے ہمیں بچاتی ہے. آلیوز میں پروبایوٹکس اور فائبر بھی ہوتا ہے جو ہمارے ڈائجسٹو ہیلتھ کے لیے اور گٹ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. آلیوز میں کئی نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جیسے وائٹامن ای، آئرن، کاپر، کیلشیم، سوڈیم اینڈ وائٹامن اے. آلیوز کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آلیوز دے آر لو ان کیلریز. آلیوز میں بہت کم کیلریز ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہم ایک آلیو کی بات کریں تو آن این ایوریج ایک آلیو میں دیر آر اونلی 7 کیلریز. تو ہم انہیں سیلڈز میں اور ڈائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ایک اسٹڈی کے اکارڈنگ آلیو کے بارے میں ایک فن فیکٹ ہے. وہ کیا ہے کہ آلیو جتنی کیلریز ہماری باڈی میں لے جاتا ہے، فار ایگزامپل ایک آلیو 7 کیلریز ہماری باڈی میں ایڈ کرتا ہے، مگر آلیوز ڈائجسٹ کرنے کے لیے مور دین 7 کیلریز کا یوز کرتا ہے ہماری باڈی میں سے. یعنی نہ صرف یہ کہ خود ایڈ نہیں کرتا بلکہ ہماری باڈی میں سے کیلریز کو گھٹانے کے لیے کیلری ڈیفیسٹ کا کام آلیوز کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا ٹپ سیریز کا ایپیسوڈ 5. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی.
جس میں ہم اللہ کی ایک نعمت کے بارے میں حدیث، قرآن اور سائنس کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ جزاک اللہ۔ التماس دعا۔